الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول کریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یرہ وَمَن یعمل مثقال ذرة شرا یرہ۔ ناظرین کرام، آپ کے سامنے زلزال جو سورہ ہے اس کی تلاوت فرمائی ہے۔ اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے قیامت کا مرحلہ کھینچا ہے اور اس میں کچھ چیزیں اللہ تبارک تعالیٰ نے نصیحت کے طور پر ہم مسلمانوں کو اور انسانوں کو بتائی ہے۔ اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھ دوں، پھر انشاءاللہ اس کی تشریح کروں گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین اپنی پوری شدت کے ساتھ ہلا ڈالی جائے گی، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین کے اندر جتنے اخراج ہیں وہ باہر نکال کر پھینک دے گی۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اور انسان کہے گا اس کو کیا ہو رہا۔ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، اس وقت وہ اپنے اوپر گزرے ہوئے حالات بیان کرے گی بِأَنَّ رَبَّكَ أَوحَى لَهَا، کیونکہ تمہارے رب نے ایسا کرنے کا اس کو حکم دیا ہوگا۔ یوم تحدث اخبارها بأن ربک اوحی لها یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، اس وقت لوگ متفرق یعنی الگ الگ حالت میں پلٹیں گے کیونکہ ان کے اعمال ان کو دکھائے جائیں۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، جس نے ذرہ برابر خیر کی ہوگی، بھلائی کی ہوگی، وہ اسے دیکھ لے گا۔ وَمَن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، جس نے ذرہ برابر بدی کی ہوگی یعنی برائی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا۔ یہ اس کا ترجمہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ آئیے ہم اس کی تشریح میں چلتے ہیں۔ ہم لوگ کہتے ہیں، ایک لفظ بولتے ہیں زلزلہ آ گیا، اسی سے لفظ یہ زلزال بنا ہے کہ جب زمین اپنی پوری شدت کے ساتھ ہلا ڈالی جائے گی، جھنجھوڑ دی جائے گی۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، ہم آپ دیکھتے ہیں کہ زلزلہ آتا ہے مختلف خطوں پر آتا ہے، پوری زمین میں نہیں آتا، لیکن قیامت کے جب قریب آئے گا تو یہ پوری زمین ہلا ڈالی جائے گی۔ یہ نہیں کہ فلانے شہر میں آیا اس کا قید رہا، باقی اس کے اثرات تمام جگہ نظر آئیں، اس طریقے سے نہیں، بلکہ پوری دنیا میں پوری زمین ہلا ڈالی جائے گی۔ اور آپ دیکھیں کہ یہاں پر جو 7 کچھ کی رفتار سے آتا ہے زلزلہ، تو وہاں کے مکانات وغیرہ گر جاتے ہیں۔ اگر یہی رفتار اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے 10 کے تقریب پر پہنچ جائے تو کوئی چیز باقی نہیں رہے گی، جیسے کچھ مکانات رہ جاتے ہیں، لیکن اگر 10 کی فطرتا کی تعلق سے بھوکمپ آئے تو کچھ باقی نہیں رہے گا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس طریقے سے زمین کو ہلائے گا، اتنی رفتاری کے ساتھ کچھ باقی نہیں رہے گا۔ تبھی اس میں پڑھا اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین اپنی پورے شدت کے ساتھ ہلا ڈالی جائے گی، پوری شدت کے ساتھ، یعنی پوری شدت، پوری طریقے سے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، اور جب زمین خزانے باہر نکال دے گی۔ آج آپ دیکھیں کہ جہاں بعض لوگ حضرات ایسے بتاتے ہیں زمین میں یہ خزانہ گڑا ہوا، وہ خزانہ گڑا ہے، کہ قیامت کے دن جتنا خزانہ ہوگا وہ زمین اپنے باہر نکال دے گی، باہر آ جائے گا جتنا خزانہ،
یعنی زمین کے اندر جو بھی ہے سب باہر آ جائے گا، یہاں تک کہ جو مر چکا ہوگا وہ بھی اٹھ کھڑا ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے پہلے میری قبر پھٹے گی، میں زمین سے باہر آؤں گا۔ اس طریقے سے مختلف لوگ سب لوگ ویسے ہی اٹھیں گے جیسے پیدائش کے وقت اٹھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس وقت کیا شرم نہیں محسوس ہوگی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت اتنی انسان کے اوپر مصیبت کی گھڑی ہوگی کہ کسی کی طرف اس کو دیکھنے کی فرصت نہیں ہوگی۔ ہر وقت وہ اللہ تبارک تعالیٰ کا ڈر ہی اس کے اندر، قیامت کا حساب ہی کے تعلق سے اس کو فکر رہے گی، کسی برہنہ عورت کو دیکھنے کی اس کی فرصت نہیں ہوگی۔ جیسے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس وقت عورت مارے شرم کے مر جائیں گی۔ تبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہوگا، کہ انسان اس کا ایک مطلب یہ بھی تعلق ہے جسے حدیث میں آیا ہے کہ قرآن مجید میں بلکہ سورہ 30ویں پارے میں ہی آیا ہے کہ جب جانور اکٹھا کر دیے جائیں گے، یعنی جب کوئی مصیبت آتی ہے قیامت کے قریب، یعنی کوئی مصیبت آتی تو جانور اکثر ہوتا ہے ایک جگہ اکٹھا ہو جاتے ہیں، نہ سانپ کسی کو ڈستا ہے اور نہ شیر ہی کسی کو پھاڑتا ہے۔ اسی طریقے جب مصیبت ہوگی تو وہاں جب دنیا کا عالم یہ ہوتا ہے کہ جب مصیبت آتی ہے تو نہ سانپ کسی کو کاٹتا ہے اور نہ شیر ہی کسی کو پھاڑ کھاتا ہے مصیبت کے وقت، تو وہاں قیامت کا مرحلہ ہوگا تو یہ سب چیزوں کو اس کو فرصت نہیں ہوگی کسی کی طرف اس طریقے نظر اٹھا کے دیکھے۔ ہر وقت ہر انسان کو اپنی پڑی ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس وقت زمین اپنے خزانے باہر نکال دے گی، اور وقال الانسان ما لہا، انسان کہے گا اس کو کیا ہو رہا ہے، انسان کہے گا اس کو کیا ہو رہا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جو چیز زمین کے اندر باہر نکال دے گی تو انسان کو سمجھ میں نہیں آئے گی یہ کیا ہو رہا۔ وقال الانسان ما لہا اور یومئذ تحدث اخبارہا، اور اس وقت اپنے اوپر وہ گزرے ہوئے حالات بیان کرے گی، یعنی حالات بیان کرے گی زمین اپنے گزرے ہوئے حالات۔ یہ 1400 سال پہلے اگر ہم اس آیت کو دیکھیں تو اس وقت ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتا تھا کہ زمین اپنے اوپر گزرے ہوئے حالات کیسے بیان کرے گی۔ کچھ شک تھا، کچھ ڈاؤٹ تھا، لیکن اس دور میں جہاں پر CCTV کیمرے موجود ہوتے ہیں، آپ دیکھیں ہر ریکارڈ اس کے اندر آ جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ کا CCTV کیمرہ ہے جو سامنے لایا جائے گا، اور اس کو انسان سب کچھ کسی چیز سے وہ اپنے آپ کو، جیسے اس دور میں اگر کوئی مجرم ہوتا ہے گناہ کرتا ہے اور اس کے سامنے جب CCTV کیمرہ پیش کر دیا جاتا ہے تو وہ خاموش ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جب اللہ تعالیٰ نے ایک فلم کی شکل میں اس کے نام اعمال کی شکل میں اس کے سامنے دکھائیں گے تو وہ آدمی خاموش ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس وقت وہ اپنے اوپر گزرے ہوئے حالات بیان کرے گی، کیونکہ تیرے رب نے ایسا کرنے کو اس کو حکم دیا ہوگا، یعنی حکم دیا ہوگا، زمین کو حکم دیا ہوگا کہ اپنے اوپر گزرے ہوئے حالات بیان کرو، تو وہ حالات بیان کرے گی۔ منشا اس آیت کا یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ظاہر بات ہے حکم دینے والا ہے، اور قیامت کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے قیامت کے دن ہم ان کی زبانوں پر تالے لگا دیں گے، مطلب زبان سے حکم دیں گے زبان بولو، زبان بولے گی تو وہ انسان کی زبان بولے گی، انسان یعنی جو چاہے گا وہ زبان بولے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کہے گا خاموش، زبان سے کہے گا اب تم بولو، یعنی وہ انسان کی زبان جو جھوٹ بولتی ہے وہ نہیں بول پائے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ جب حکم دے گا تب وہ اپنے بندے کی اس کی برائی بیان کرے گی اس طریقے سے۔ تو یہ اس میں یہ بتایا گیا کہ
زمین اپنے اوپر گزرے ہوئے حالات بیان کرے گی، کیونکہ تیرے رب نے ایسا کرنے کا اس کو حکم دیا ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جس کو حکم دے دے وہ کرنا ضروری ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اس وقت لوگ متفرق حالت میں پلٹیں گے، یعنی الگ الگ جدا جدا گروہ میں پلٹیں گے، کیونکہ ان کے نام اعمال ان کو دکھائے جائیں۔ یعنی حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجرمین کو جب نام اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے تو وہ لیتے نہیں ہوں گے، لیکن وہ اپنے ہاتھ کو پیچھے کر لیں گے، ان کے نام اعمال پیچھے دیا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف کے اندر فرمایا بھی ہے کہ مجرمین کو جب نام اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور وہ پڑھیں گے تو کہیں گے صغیرۃ ولا کبیرۃ، ایسی کوئی بھی چھوٹی بڑی نیکی یا بدی نہیں جو ہم نے کی اس نام اعمال میں موجود نہ ہو، وہ اپنے سب کچھ سامنے پائیں گے اور تیرا رب ہرگز ان کے اوپر ظلم نہیں کرے گا۔ اس طریقے سے وہ خود اس مجرمین اپنی غلطی کا اعتراف کریں گے، اپنی غلطی مان لیں گے، اور مسلمانوں کے بارے میں جب ان کا نام اعمال ان کو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ خوشی خوشی لیں گے اور دوسرے کو دکھائیں گے کہ پڑھو میرا نام اعمال، میں کہتا نہیں تھا کہ دیکھیں مجھ کو اچھا بدلہ ملنے والا ہے۔ اس طریقے سے ان کا حالات اپنے جو ظاہر بات ہے، آپ دیکھیں، ہم دیکھتے ہیں اس دور میں اگر کوئی بچہ پاس ہو جاتا ہے امتحان میں تو وہ خوشی خوشی رزلٹ اپنا آتا ہے، دکھاتا ہے لوگوں کو، بہت خوش آتا ہے، اور اگر فیل ہو جاتا ہے تو رزلٹ بھی چھپاتا ہے اور خود کہیں سے چپے سے نکل جائے، کوئی جان بھی نہیں پائے، اس طریقے سے نکلتا ہے۔ یہی حال آپ دیکھیں یہاں کے کھیلوں کا بھی ہے، چاہے وہ کرکٹ ہو یا فٹ بال ہو، جب کوئی ٹیم جیتتی ہے تو پھر ساتھ ہی ساتھ میں رہتی ہے مارے خوشی کے، اور جب وہ ہار جاتی ہے تو انفرادی طور پر سبھی لوگ اپنی اپنی جگہ پر شرمندہ ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے نظریں نہیں ملاتے اور ایک دوسرے سے بچ کے چلے جاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کیونکہ ان کے نام اعمال ان کو واپس دکھائے جائیں، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر خیر کی ہوگی اس کو دیکھ لے گا، جس نے ذرہ برابر شر کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ یہ یعنی قیامت کے دن یعنی کوئی بھی آدمی جو بھی نام عمل کرے گا وہ سب کچھ اس کے سامنے موجود ہوگا، کوئی ایسا عمل نہیں ہوگا جو اس کے نام عمل میں درج نہ ہو۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں تمام سارے واقعات اس دور میں موجود ہیں۔ خود میں ایک بہت بڑا عالم جو یہاں پر گزرے ہیں جس کو مولانا زرجیت کے نام سے لوگ جانتے ہیں، ان کا بھی میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا، انہوں نے بھی اس طریقے سے وہ واقعہ بیان کیا۔ یہ کہتے ہیں قیامت کا مرحلہ ہوگا اور عیسیٰ علیہ السلام، مریم علیہ السلام ایک دوسرے کو دیکھیں گے اور بھاگیں گے کہ کہیں ان سے کوئی نیکی نہ مانگ لیں، اس طریقے سے پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کا وقت ہوگا، ایک شخص کا نام اعمال پیش کیا جائے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ فرشتے سے پوچھے گا اس کی یعنی کرامن کاتبین جو انسان کے کندھے پر بیٹھے ہیں جو بھی نام اعمال لکھتے ہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ ان سے پوچھے گا ان کی ہر نیکی کو لکھ لیا؟ وہ فرشتے جواب دیں گے ہاں، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ایک نیکی تم اس کی لکھنا بھول گئے۔ وہ کیا نیکی تھی؟ وہ نیکی یہ تھی کہ عصر کے وقت جب تمہاری بدلی ہوئی تھی تو تم سے تاخیر ہو گئی تھی، اور اس وقت یہ عصر کی نماز پڑھ کے ایک میت کے اندر شریک ہو کر دفنا کر اس کو واپس آ گیا، یہ تم نے نیکی نہیں لکھی۔ تو اس طریقے سے آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے عالم اس طریقے سے غلطی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جبکہ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ کرامن کاتبین جو ہے ہر چھوٹی بڑی نیکی لکھ لیتے ہیں اور اس کے نمبر بھی دے دیتے ہیں، یعنی
کس نیت کس ارادے سے کتنے اس نے عمل کیا اس کے نمبر بھی دے دے گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا بھی ہے، جسے میں نے یہ آیت ابھی پڑھی تھی سورہ قحف کی، اس میں مجرمین کا جب نام اعمال دیا جا رہا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی چھوٹی بڑی ایسی نیکی نہیں جو ہم نے دنیا میں کی ہو اور اس کے اندر موجود نہ ہو۔ تو اسی طریقے سے فجائع اعمال میں بھی واقعہ میں نے پڑھا، اس میں بھی یہ بات لکھی تھی اسی تعلق سے کہ بعض فرشتے سے بھی چوک ہو جاتے ہیں۔ وہاں پر شعر بھی ایک لکھا تھا انہوں نے کہ عاشق و معشوق میں جو اشارے سے بات ہوتی ہے تو فرشتوں کے نہیں خبر ہوتی کہ کیا ہو رہا ہے، اس طریقے سے ان میں شعر بھی لکھا ہوا تھا۔ تو کہنے کا منشا یہ ہے کہ اس طریقے سے واقعات بڑے بڑے عالم بھی بیان کر دیتے ہیں، جو سوچنا چاہیے کہ ہم یہ کہاں سے بیان کر رہے ہیں۔ ایک میرے وہاں بھی عالم آئے تھے، انہوں نے صبح کی فجر کی نماز کے بعد انہوں نے یہی شروع کر دی کہ عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام قیامت کے دن ایک دوسرے سے بھاگیں گے۔ انہوں نے مولانا ہی کو سنا ہوگا، انہوں نے بیان کر دیا۔ پھر میں نے کہا کہ بھائی یہ آپ نے کہاں سے بیان کیا ہے؟ تو کہا یہ حدیث صحیح ہے، نصر الدین البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو میں نے کہا آپ نے اس کو صحیح قرار دیا، نصر الدین البانی نے صحیح قرار نہ دیا ہو تو اس کا منشا یہ نہیں۔ لیکن میں نے ان سے پوچھا، کچھ قرآن کے اوپر سوال کیے تو ان کی نظر جو تھی وہاں تک نہیں پہنچی۔ میں نے ان سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں پر فرمایا ہے جگہ کہ میری عبادت کرو، پھر اس کے بعد والدین کا کہا وبالوالدین احسان کرو والدین کے ساتھ، تو میں نے کہا جہاں اپنی عبادت کا تذکرہ کرتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ تو وہاں پر رسول کی اطاعت کا حکم دیتا ہے، یہاں والدین کے کیوں دیا؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے والدین رسول سے بڑے ہیں۔ میں نے کہا استغفر اللہ، جبکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 8 چیزوں کا تذکرہ کیا ہے، قل ان کان آباؤکم ابناؤکم اخوانکم ازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها تجارۃ کسادہ مساکن ترجونها احب الیکم اللہ فی جہادی فی سبیلی۔ اس طریقے سے ان میں 8 چیزوں کا 8 چیزیں یہ اللہ اس کے رسول سے زیادہ بحث سے محبوب ہے، تو انتظار کرو، اللہ اپنا فیصلہ لے لا، واللہ یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ واقعہ جبکہ موجود ہے کہ اللہ اس کے رسول سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں، لیکن ان کی ذہنیت انہوں نے کہا کہ والدین کا حق زیادہ ہے، تھے وہ عالم اور اس طریقے سے انہوں نے بیان کیا۔ تو میں نے کہا استغفر اللہ، انہوں نے کیا یہ کہا؟ تو میں نے کہا دیکھیں اس آیت میں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْدِلُوا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہماری عبادت کرو کیونکہ میں تم کو پیدا کرنے والا ہوں۔ رب کا لفظ استعمال کیا، اور وبالوالدین احسان، اور احسان کرو اپنے والدین کے ساتھ۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، پرورش کرنے والا ہے، اس کے بعد سیکنڈ درجے پر جو پرورش کی والدین نے پرورش کی، تو والدین کا بھی حق ہے۔ تو اس وجہ سے اس آیت کا منشا یہ ہے، نہ کہ یہ منشا کہ والدین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مقام و مرتبہ میں بڑھے۔ اکثر صحابہ کرام آپ دیکھیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے تو کہتے میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، یعنی سب سے زیادہ عزیز آدمی ماں باپ کو رکھتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ بھی قربان کر دیتے تھے۔ تو صحابہ کرام جو تھے ان کا منشا یہی تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا بھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار کہنے لگے اللہ کے رسول اپنی جان چھوڑ کر سب سے زیادہ آپ ہم کو عزیز ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر مومن نہیں رہو گے جب تک کہ اپنی جان سے زیادہ عزیز نہ سمجھ لو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے نبی آج کے بعد اپنی جان سے زیادہ پھر عزیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ کہا والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ کے ایک بندے ہیں جو اللہ سے شدید محبت رکھتے ہیں، شدت کے ساتھ محبت رکھتے ہیں۔ وہ دراصل اللہ اس کے رسول سے زیادہ محبت رکھنا وہی ایمان کا تقاضا ہے، اور وہی دراصل ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ اور اسی وجہ سے صحابہ کرام جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی تبھی وہ معزز ٹھہرے،
तभी वो दुनिया में उनको जन्नत की बशारतें दी गई और वो कामयाब हुए। और अल्लाह ताला ने उनके बारे में कहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु व रज़ू, और ये लोग ऐसे ईमान लाए, अल्लाह ताला ने फरमाया तुम लोग ऐसे ईमान लाओ जैसे ये लोग लाए। तो ये अल्लाह तबारक ताला का मंशा था कि इस तरीके से लोग ईमान लाए जैसे मेरे सहाबा कराम लाए। मोहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माहु अशिद्दाउ अलल कुफ़ार रुहमा, ये मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं और वो जो इनके साथ हैं, माहु साथ हैं, जो आपस में नरम हैं और काफिरों पर सख्त हैं। तो इस तरीके से अल्लाह ताला ने ये आयत में बताया कि फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, जिसने ज़र्रा बराबर खैर की होगी वो उसे देख लेगा और जिसने ज़र्रा बराबर शर की होगी वो उसको देख लेगा। कोई भी आमाल इंसान को ऐसा नहीं कि नाम आमाल में लिखा ना हो, सब कुछ लिखा है, सब कुछ उसमें इंसान को मिलेगा। एक एक छोटी बड़ी नेकी, एक एक हरकत सकनात जो भी की होगी वो सब कुछ इंसान को क़यामत के दिन उसके नाम आमाल में मिलेगा। तभी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इंसान के नाम आमाल में हदीस में आया 90 रजिस्टर होंगे, जहाँ तक उसकी नज़र जाएगी और रजिस्टर उसको नज़र आएगी। यानी एक एक दिन भर की हरकतें, पूरी ज़िंदगी का नाम आमाल, सब कुछ इस तरीके से उसके नाम आमाल के तौर पर पेश किए जाएंगे। तो ये सूरह की तफसीर थी जो हमने आपसे बयान की मुख्तसर तौर पर। अल्लाह ताला से दुआ अल्लाह ताला हम सभी को कुरान पर और हदीस पर चलने की तौफीक अता फरमा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।